بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں ہمارے لیے سبق ہے اور رہنمائی کا سامان ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر پیدا کر سکیں، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ پچھلی بار آپ نے دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت فرعون سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جہاں بہت ساری باتیں ہیں ہمیں جس سے ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے، اس میں ایک چیز بہت اہم یہ ہے کہ کئی لوگوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت ہوئی، یعنی ڈائیلاگ ہوا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت حضرت شعیب سے ہوئی مدین میں، پھر جب وہ مدین سے واپس آئے اور ماؤنٹ سائنائی پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی۔ پھر فیرو سے بات چیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، جو آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت خضر سے ہوئی، اور ایسے ہی جو فرعون کا محل تھا اس کے اندر بھی ایک شخص تھا جس کا نام رجل مومن آیا ہے قرآن میں، یعنی اے بلیونگ پرسن، اس نے بھی فرعون سے بات چیت کی۔ تو یہ کئی طرح کے ڈائیلاگ ہیں۔ پھر چلڈرن آف اسرائیل سے بات چیت ہوگی، بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت ہوگی۔ ایسے ہی ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، اس سے بات چیت ہوگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت ہارون علیہ السلام سے ہوگی۔ اس طرح سے اس قصے میں آپ دیکھیں گے کہ کئی طرح کے ڈائیلاگ ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کا انداز کلام کیا ہوتا ہے، اس کے بات چیت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کو پہنچایا، لیکن فرعون نے اس کا انکار کیا اور مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ لوگ تو جادوگر ہیں، اور جو درباری تھے ان لوگوں نے بھی فرعون کو اکسایا اور کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارے ملک سے جادو کے ذریعے نکال دیں۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے، ہم بھی بہت ہی جو چنے ہوئے مصر کے جادوگر ہیں، جو ماہر جادوگر ہیں، ان کو بلائیں گے اور موسیٰ کا ان سے مقابلہ کروائیں گے۔ تو یہ طے ہوا کہ ایک دن غالباً کوئی تہوار کا دن، جو وہاں کوئی بڑا تہوار ہوتا تھا، وہ دن طے ہوا کہ اس دن سارے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو بلایا جائے گا اور موسیٰ سے ان کا مقابلہ ہوگا۔ تو خیر وہ دن آ گیا اور سارے لوگ جمع ہونے لگے۔ صبح سے ہی بہت سے لوگ آنے لگے، کوئی بہت بڑا میدان تھا جہاں پر سارے لوگ جمع ہو گئے، اور وہاں فرعون بھی موجود تھا، اس کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ تو سارے جب جادوگر آئے تو وہ جادوگر بولے فرعون سے کہ کیا اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ نام، قال نام وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ ہاں تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ریوارڈ ملے گا، تمہیں انعام ملے گا، اور تم ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جیسے ہمارے ملک میں جب مغل بادشاہ ہوتے تھے تو ان کے ہاں دو طرح کے دربار ہوتے تھے، دیوان عام اور دیوان خاص۔ دیوان عام میں عام جو جنتا ہوتی تھی، عوام آیا کرتے تھے، اور دیوان خاص میں جو نوبلز ہوتے تھے اور خاص لوگ ہوتے تھے وہ آیا کرتے تھے۔ تو غالباً ایسے ہی کچھ فرعون کے ہاں بھی ہوگا، دیوان عام اور دیوان خاص۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دیوان خاص میں تمہیں آنے کی اجازت ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جادوگروں کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مختصر سی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر جو سچائی لے کر آیا ہے، اس کو تم جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو، یہ خدا کا معاملہ ہے، یہ انسان کا معاملہ نہیں ہے، یہ جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ تو جس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ باتیں کہیں، اس کی وجہ سے سارے جادوگر ڈر گئے اور ان کی جماعت میں اختلاف ہو گیا، ان کے اندر ہمت کم ہو گئی مقابلے کی۔ لیکن پھر جو فرعون کے ساتھی تھے اور فرعون نے کافی اکسایا کہ تم ہی جیتو گے، تمہاری جیت ہوگی، تو پھر ان کے اندر دوبارہ ہمت ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کی۔ اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 70 جادوگر تھے
حضرت عبداللہ ابن عباس کو رسول اللہ بہت پسند کیا کرتے تھے اور وہ عمر میں رسول اللہ سے چھوٹے تھے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کے سمجھنے کی فہم عطا فرمائے۔ ان کا ایک قول ہے کہ حرکوا بہ القلوب، یعنی قرآن کے ذریعے تم اپنے دل کی حرکت دو، اپنے دل کو حرکت دو، یعنی تم اپنے اندر قرآنی پرسنالٹی اور قرآنی شخصیت پیدا کرو۔ تو اس طریقے سے سارے جادوگر جن کی تعداد ہمیں پتہ چلتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے کہ 70 تھے، تو ایک طرف 70 جادوگر اور دوسری طرف 2 لوگ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون۔ تو اس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ جو جادوگر تھے ان کے اندر بڑا کانفیڈنس تھا۔ وہ بولے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولے کہ آپ پہلے شروع کریں گے یا ہم شروع کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پہلے شروع کریے۔ تو ان لوگوں نے جو ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں اور لاٹھی تھی، اسٹک وغیرہ جو تھی، وہ ڈالی اور وہ بولے کہ فرعون کی شان کی قسم فتح ہماری ہوگی۔ تو انہوں نے اپنی جو چیزیں ڈالیں وہ اچانک سب سانپ میں تبدیل ہونے لگیں، ہر طرف سانپ گھومنے لگے اور بہت ہی زبردست قسم کا انہوں نے جادو وہاں دکھایا۔ قرآن میں آیا کہ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، کہ یعنی انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کا جادو دکھایا، یہاں تک کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے، وہ ان کی ہمت ہارنے لگے، ہمت ان کی ٹوٹنے لگی۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے وحی کے ذریعے بات کی اور کہا کہ تم ڈرو مت، جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ریئل ہے، وہ حقیقی ہے، اور ان لوگوں نے تو جادو کیا ہے اور جادو کبھی کامیاب نہیں، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دراصل جادو کیا ہے؟ جادو ایک طریقے کا ایلیوژن ہے، یعنی جو جادوگر ہوتا ہے وہ کچھ ایکسرسائزز کرتا ہے، کچھ مشق کرتا ہے، کچھ ایکسرسائزز کے ذریعے وہ اپنی ول پاور کو بڑھاتا ہے، اپنی قوت ارادی کو بڑھاتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کے ذہن پہ اثر کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ایلیوژن ہے، اور آج کل کے زمانے میں جو جادو ہوتا ہے وہ تو بیسیکلی گیجٹس اور جو اوزار وغیرہ ہوتے ہیں اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو جادو کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ہاروت اور ماروت کے قصے میں، وَبِبَابِلِ ہاروت و ماروت۔ ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کسی نے جادو کر دیا اور اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا، لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جبریل نے بتایا کہ جب بھی کوئی جادو کا اثر ہو تو سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ لیا کرو، یعنی چیپٹر نمبر 113 اور چیپٹر نمبر 114، اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کچھ دل میں کانفیڈنس پیدا ہوا، ہمت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنا جو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، جو عصا تھا، وہ زمین پہ ڈال دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے زمین پہ ڈالا وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور جو سارے سانپ جو جادوگروں نے اپنے جادو کے ذریعے بنائے تھے ان کو ایک ایک کر کے چن چن کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو یہ چیز دیکھ کے سارے لوگ لاجواب ہو گئے، فرعون بھی اسپیچ لیس ہو گیا، اور جادوگر چونکہ جادو کے فن کے ماہر تھے وہ بھی حیران ہو گئے، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی جادو کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو جو یہ حقیقی سانپ ہے، یہ ریئل سانپ ہے، اور یہ صرف خدا کی مدد سے ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک معجزہ ہے۔ تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ وہ بولے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، بولے کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ چونکہ جادوگر یہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ کچھ اور چیز ہے، کوئی معجزہ ہے، تو ان کے اندر جو سیکنگ اسپرٹ تھی وہ جاگ اٹھی۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شعور رکھا ہے کہ وہ جب سچائی اس کے سامنے آئے تو اگر وہ چاہے کہ اس سچائی کو سمجھے تو وہ سمجھ سکتا ہے، اس کو پا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سیکنگ اسپرٹ کو جگانا ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کی وجہ سے جو واقعہ ابھی گزرا، اس کو دیکھ کر وہ جادوگروں کی سیکنگ اسپرٹ جاگ اٹھی، اور وہ
فوراً سرنڈر انہوں نے کیا اور فوراً سجدے میں گر گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون، کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر. تو یہ دیکھ کے فرعون کو بہت ہی غصہ آ گیا، چونکہ وہ زمانہ ایج آف ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا. وہ زمانہ آج کی طرح سے فریڈم کا زمانہ نہیں تھا. آج تو ایج آف ریلیجس فریڈم ہے، آج اوپننس ہے، آج آپ جو مذہب بھی اختیار کرنا چاہیں اختیار کریں، آپ جس طریقے سے رہنا چاہیں رہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں، پرانے زمانے میں جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا وہی سارے ہی انسانوں کا مذہب ہوتا تھا، سارے ہی لوگوں کا مذہب ہوتا تھا. اس وقت کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنا ممکن نہیں تھا. تو اس وجہ سے فرعون بہت ہی غصہ ہو گیا اور بولا کہ تم ایمان لے آئے بغیر میری اجازت سے. آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی اور تم ایمان لے آئے. یعنی فرعون بہت غصہ ہو گیا اس بات پہ، اور اس نے بہت ہی سخت دھمکی دی. کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر کٹواؤں گا اور سولی پہ چڑھوا دوں گا. لیکن جو جادوگر تھے ان کے اندر ایمان کی ڈسکوری ہو گئی تھی. تو جب ڈسکوری ہو جاتی ہے کسی کو، جب کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے. جیسے ایک واقعہ ہے، ایک گریک فلاسفر تھا جس کا نام آرکیمیڈیز تھا. تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے آرکیمیڈیز سے کہا کہ یہ جو سمندر ہے اس میں اگر ہم کوئی ناؤ کو چلاتے ہیں تو ناؤ چلنے لگتی ہے، کوئی اگر بوٹ ہم رکھتے ہیں یا کوئی پلیٹ رکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز، تو وہ تیرنے لگتی ہے. لیکن اگر ہم اس میں کوئی لوہے کا ٹکڑا ڈالیں تو وہ گر جاتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آرکیمیڈیز سوچنے لگا. سوچتے سوچتے ایک دن اچانک وہ نہا رہا تھا اپنے ٹب میں کہ اس کو یہ راز پتہ چلا، یہ لا پتہ چلا کہ کس وجہ سے ناؤ تیرتی ہے اور کوئی لوہے کا ٹکڑا ڈوب جاتا ہے. چونکہ یہ ایک لا ہے جس کو لا آف بوئنسی کہتے ہیں. یعنی پانی میں اگر کوئی ایک چیز ایسی ہو، وہ اگر پانی میں رکھی جائے تو وہ جتنا بھی پانی ڈسپلیس ہوتا ہے اتنا ہی اپورڈ تھرسٹ پیدا ہوتا ہے اس میں. یعنی اوپر سے جو گریوٹی کا اثر ہے اس کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. تو گریوٹی کھینچ رہی ہوتی ہے اور وہ تھرسٹ اس کو نل کر دیتا ہے. تو اس کو لا آف بوئنسی کہتے ہیں. تو جیسے آرکیمیڈیز کو پتہ چلا، وہ ایسے ہی نکل کے بھاگا یوریکا یوریکا کہتے ہوئے کہ میں نے پا لیا، میں نے پا لیا. یعنی لوگوں کو جا کے بتائے کہ میں نے ایک حقیقت، ایک لا ڈسکور کیا. تو یہی حال جادوگروں کا بھی ہوا کہ وہ حق کے دائی بن گئے اور وہ بولے، حالانکہ فرعون نے بہت سخت دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر کٹواؤں گا اور تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا. لیکن انہوں نے کہا کہ اب سچائی ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور وہ بولے کہ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو نشانیاں ہمارے پاس آئیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. فاقض ما انت قاض، جو دل چاہے تم کر لو. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم اسی دنیا میں کر سکتے ہو. یعنی معاملہ تو آخرت تک کا ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اس کی وہ دعا کر رہے تھے. اور جو کچھ تم کر سکتے ہو اس دنیا میں ہی کر سکتے ہو. اور پھر آگے انہوں نے بولا انما آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو جادو تم نے ہم سے کروایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. پھر انہوں نے دعوت دی، یعنی فرعون کو اور سارے لوگوں کو دعوت دی اور بولے انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم کے طور پر آیا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، نہ وہ موت آئے گی نہ وہ زندہ رہے گا وہاں. ومن یأتی مومنا قد عمل الصالحات فاولئک لہم الدرجات العلی، اور جو مومن بن کے آیا، جو بلیور بن کے آیا، اس کے لیے جنت ہے اور بڑے بڑے مقام ہے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس میں پانی نہریں بہ رہی ہوں گی
خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وذالک جزاء من تزکا، جنت ملے گی۔ یہ قرآن کی ایک بہت ہی اہم آیت ہے، ذالک جزاء من تزکا، اور اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کی زبان سے اس بات کو کہلوایا ہے، ذالک جزاء من تزکا، یعنی جنت اسی کو ملے گی جو اپنا تزکیہ کرے۔ تو تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کے معنی ہے پاک کرنا، یعنی ان تمام چیزوں سے انسان کو پاک کرنا جو اس کی تعمیر اور جو اس کی اسپریچولیٹی کے لیے رکاوٹ ہے۔ چونکہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے، جو وجود ہے، وہ دراصل ڈوئل پرسنالٹی ہے، یعنی اس کی باڈی اور سول، اس کا جسمانی وجود اور اس کا روحانی وجود۔ جو جسم ہے وہ تو ایک وہیکل ہے، اور جب موت آتی ہے تو جسم باقی رہ جاتا ہے، لیکن جو اس کی روح ہے وہ وہی چیز ہے جو خدا کی طرف بڑھتی ہے۔ تو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، روح، فطرت، نفس، عقل، مائنڈ، یہ سب بات ایک ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں باڈی، مائنڈ، سول، تو باڈی اور مائنڈ یا باڈی، مائنڈ، سول ایک ہی بات ہے۔ مائنڈ اور سول دراصل ایک ہی بات ہے۔ مائنڈ سائنٹیفک ورڈ ہے اور سول ریلیجس ورڈ ہے۔ تو باڈی اور مائنڈ یہ دو چیزیں ہیں، اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا، اپنے سول کا تزکیہ کرے۔ اسی کو جادوگروں نے کہا وذالک جزاء من تزکا، اور قرآن میں آتا ہے قد افلح من زکاہا، کہ وہی کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنی سول کو پیوریفائی کیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اس کو خراب کیا۔ تو پیغمبروں کا مقصد بھی قرآن میں یہی آیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں اور لوگوں کو وزڈم اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی نیچر پر پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ہے، کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ماحول کا اثر ہوتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، دوستوں میں رہتا ہے، فیملی میں رہتا ہے، سوسائٹی میں جاتا ہے، تو اس کے اندر کنڈیشننگ شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر جو نیگیٹو جذبات ہیں وہ ابھرنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو نیگیٹو جذبات ہیں، اسی سے انسان اپنے آپ کو اگر پاک کرے، اس کو پیوریفائی کرے، تو اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے، یا ماڈرن ٹرمنالوجی میں اس کو ڈی کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ تو جدید سائنس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو انسان کا مائنڈ ہے اس کے 3 حصے ہیں، یعنی کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اور ان کانشیس مائنڈ، شعور، تحت شعور اور لا شعور۔ تو اگر انسان کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے انسان نیگیٹو ہو گیا، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے لیے، کوئی کچھ غلط بات کہہ دیتا ہے، اس سے نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی قصے میں دیکھا کہ فرعون نے کہا کہ تم پاگل ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ نیگیٹو ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے بالکل نظر انداز کیا۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جس سے انسان نیگیٹو ہو جاتا ہے کسی کے خلاف، لیکن اگر وہ اس چیز کو ختم نہ کرے، غصہ ہے یا انتقام ہے یا اور جو اس طرح کی نیگیٹو نفسیات ہیں، ان کو ختم نہ کرے، تو وہ کچھ دن کے بعد جو شعور ہے، جو کانشیس مائنڈ ہے، اس سے تحت شعور یعنی سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے بات، اور پھر اگر اس کو نہ ختم کرے وہ کچھ دن تک، تو پھر وہ ان کانشیس مائنڈ، لا شعور میں چلی جاتی ہے، تو پھر وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی بات اگر ایسی ہو جس سے اس کے اندر نیگیٹیوٹی کسی کے خلاف آئے، غصہ آئے، تو اس کو فوراً ختم کر دے، چونکہ اس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی نیگیٹو بن جائے گی۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر نیگیٹیوٹی نہ ہونے دے اور ہمیشہ اپنے اندر پازیٹیو شخصیت پیدا کرنے کی کوشش کرے، چونکہ جو نیگیٹو شخص ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے جو فیضانات آ رہے ہیں، جو انسپریشنز آ رہے ہیں، وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک قصہ سنایا تھا بدھا کا، گوتم بدھا کا، کہ وہ ایک شاگرد نے ان کو بلایا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہمارے یہاں دودھ کا کاروبار ہے، ہم آپ کو دودھ پیش کریں گے۔ تو وہ گئے اور ایک برتن لے گئے ساتھ میں اور اس میں مٹی ڈال دی،
تو جب پہنچے اور شاگرد نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں برتن ہے تو وہ برتن لیا، لیکن جب اس نے اس میں دیکھا تو اس میں مٹی تھی، تو اس نے اچھی طرح سے صاف کیا اور صاف کر کے پھر لایا اور اس میں پھر دودھ ڈال کے لا کے پیش کیا کہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو وہ لے کے دودھ گوتم بدھ جانے لگے گھر سے، تو گوتم بدھ سے کہا کہ آپ سے ہماری یہ بات ہوئی تھی، کچھ آپ ہمیں گیان دیں گے جب آپ ہمارے یہاں آئیں گے اور ہم آپ کو دودھ پیش کریں گے۔ تو گوتم بدھ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں گیان دے دیا۔ تو شاگرد نے کہا کہ آپ نے تو ایک لفظ بھی نہیں ابھی آپ بولے، کون سے گیان آپ نے مجھے دے دیا؟ تو گوتم بدھ نے کہا کہ دیکھو یہ جو برتن تھا یہ صاف نہیں تھا، اس میں مٹی تھی، تو تم نے اس کو صاف کیا اور تم نے پھر اس کے بعد دودھ رکھا۔ تو جس طریقے سے ایک صاف برتن میں ہی دودھ رکھا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے تمہارا دل جو ہے وہ صاف تو ہے نہیں، اس میں تو نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے۔ اگر میں کوئی بات بتاؤں تو تم کیسے اس کو اپنے دل میں رکھو گے، اپنے من کے اندر رکھو گے؟ تو اسی طریقے سے جو نیگیٹیوٹی ہے اگر انسان اپنے اندر سے ختم نہ کرے تو جو خدا کے انسپریشنز ہیں، جو خدا کے فیضانات ہیں، وہ انسان حاصل نہیں کر سکتا اور اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان جنت میں جائے گا، جیسا کہ جادوگروں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، کہ جنت کی قیمت یہ ہے کہ انسان اپنے روح کو پاک کرے، اپنے سول کو پیوریفائی کرے۔ تو آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو دیکھیں گے کہ اس میں اور کون کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے میسیج کو سارے ہی انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔